انتہائی سبق آموز واقعہ ہے۔ اگر آپ کی بیٹی جوان ہے، اس کی شادی کے لیے رشتہ آتا ہے یورپ والے لڑکے سے جو جرمن میں، اٹلی میں، فرانس میں ہے یا اور بھی کہیں جگہ پہ ہے، تو آپ نے کیا چیک کرنا ہے؟ آپ نے صرف اس کا پاسپورٹ چیک کرنا ہے۔ اب ایسے ایک لڑکی ہے، اس کی دوست جو کلاس فیلو ہے، وہ اس کا واقعہ بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے ساتھ کالج میں لڑکی پڑھتی تھی، وہ لڑکی انتہائی نمازی پرہیزگار تھی، پردہ دار تھی، بڑا دیندار گھرانہ تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کلاس فیلو کہ میں اس کو دیکھ دیکھ کر نا نمازی بن گئی۔ اس کا باپ ایک شریف انسان تھا، سادہ لو انسان تھا، موٹر سائیکل پہ اپنی بیٹی کو چھوڑنے آتا کالج میں اور لینے بھی آتا تھا۔ سلسلہ چلتا رہا اور لڑکی اب جوان ہو گئی، رشتہ کے لیے ایک ان کے جاننے والی تھی، ان کے آگے کوئی جاننے والی تھی جو رشتے کراتی تھی، اس کے تھرو رشتہ آتا ہے ان کے گھر میں۔ وہ لڑکا جرمن میں تھا۔ اب جب جرمن میں لڑکا ہے تو جو لڑکی کا باپ تھا اس نے پہلے بہت سے ایسے واقعے سن رکھے تھے۔ یہ رہنے والے ہیں دونوں خاندان وزیر آباد کے۔ تو جو لڑکی کا باپ ہے نا، وہ ان کے پتہ کراتا ہے، ان کے علاقے میں جا کے آیا کہ گھر ان کا اپنا ہے، کوئی فراڈ تو نہیں کر رہے۔ گھر کیا تھا؟ بنگلہ تھا بڑا۔ پھر وہ پتہ کراتا ہے کہ ان کی برادری کیسی ہے، برادری بھی اونچی ہے۔ پھر وہاں پتہ کراتا ہے زمین جائیداد بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے، کوئی لفڑے والا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب پورا کلیئر ہو گیا، اس نے بچولا عورت سے کہا بھائی ٹھیک ہے، بلا لو ان کو ہمارے گھر پہ تاکہ ہماری بیٹی کو دیکھ لیں، ان کا اگر لڑکا آیا ہوا ہے تو وہ بھی ساتھ لے آئیں تاکہ ہم لڑکے کو دیکھ لیں۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، دونوں فیملیاں ملتی ہیں اور دونوں فیملی ملنے کے بعد نا دونوں کو تسلی ہو جاتی ہے، لڑکی والوں کو تسلی ہو جاتی ہے اور لڑکے والوں کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اب یہ لڑکی کا باپ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر منگنی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے منگنی نہیں، لڑکے کا باپ کہتا ہے منگنی نہیں، ہم ڈائریکٹ نکاح کریں گے۔ آپ اگر رخصتی ابھی کر دیں گے تو آپ کی مرضی، نہیں تو بعد میں کر دیں جیسے آپ کہیں گے، کیونکہ منگنی نکاح ہو جائے گا نا تو اس کے لیے پیپر جمع کرائیں گے، لڑکی کے ڈاکومنٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بات تو اچھی ہے، لڑکا بھی دیکھتے ہیں، لڑکی کے بول چال اخلاق دیکھتے ہیں، وہ لڑکا بھی ان کو اچھا پسند آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نکاح کر کے رخصتی کر دیتے ہیں، جب تک پیپر بنیں گے سسرال اس کا ہے وہیں پہ رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو جو باپ تھا لڑکی کا، جتنا اپنے مطابق خرچہ کر سکتا تھا خرچہ کیا، ٹھیک ٹھاک شادی کی اپنی بیٹی کی، شادی ہو گئی، رخصت ہو گئی، اپنے سسرال میں آ کے رہنے لگی۔ رہتے رہتے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی عطا کر دیا۔ پیپر اس کے بنے نہیں ابھی تک، وہ انتظار میں پیپر کے۔ ذہن میں عجیب سے خیال بھی آتے ہیں، نیگیٹو باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن کرتے کراتے نا 2 سال بعد لڑکی کے پیپر بن گئے۔ اور جو لڑکی نے یورپ جانا ہے تو لڑکی کے باپ نے دوبارہ اپنی بیٹی کو اس طرح رخصت کیا جیسے گھر سے دلہن کو رخصت کرتے ہیں، بینڈ باجوں سے رخصت کیا ایئرپورٹ تک۔ لڑکی بڑی خوش، سارے خاندان والے خوش، جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ ایسے ہو جائے گا، فراڈ ہو جائے گا، سب کے منہ بند ہو گئے۔ لڑکی پہنچ گئی یورپ، جرمن میں آ گئی، جرمن آ گئی، وہاں بھی رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا۔ اب لڑکی دوبارہ امید سے ہے۔ اسی اسنا میں لڑکی کو اپنے شوہر پہ، اپنے سسرال والوں پہ کسی بات کا شک ہوتا ہے مذہب کے بارے میں۔ ان سے کچھ عجیب سے لوگ ملتے ہیں آ کے، عجیب عجیب سے لوگ تھے، وہ ان کا مذہب کو مختلف باتیں کرتے تھے۔ اب لڑکی نے نا چھان بین شروع کی، اپنے ارد گرد ہمسائے سے پوچھنا شروع کیا۔ اس کے ہمسائے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو پاکستان کے تھے۔ اس نے کہا بیٹی ہم تمہیں بتائیں گے تم یقین نہیں کرو گی، تم اگر اپنے گھر میں کسی ایک کا بھی پاسپورٹ چیک کر لو گی تمہیں یقین آ جائے گا۔ اب لڑکی حیران پریشان کہ پاسپورٹ میں ایسی بات کیا ہو سکتی ہے۔ آخر لڑکی نے گھر میں آ کے تلاشی لینی شروع کر دی۔ ان کو بھی پتا تھا کہ پاسپورٹ میں لکھا ہوتا ہے، وہ پاسپورٹ کہیں نہ ملا۔ آخر اس کو کرتے کرتے کئی ماہ بعد ایک پاسپورٹ، پرانا ایکسپائر پاسپورٹ گھر میں مل جاتا ہے۔ جو پاسپورٹ کھولتی ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، ہکا بکا پریشان۔ وہ فون کرتی ہے اپنے باپ کو، کہتی ہے ابو جی آپ نے دیکھا ہی نہیں، یہ لوگ تو قادیانی ہے، میں تو غیر مذہب میں آ گئی، یہ مرتد ہو گئی۔ باپ حیران پریشان، ہم تو اتنے مذہبی لوگ تھے، اتنے نمازی پرہیزگار لوگ تھے، یہ کیسے فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے بیٹا جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم کو علم نہیں تھا، لا علمی میں کام ہو گیا، اب تم ڈیورس کے لیے پیپر جمع کرا دو۔ لڑکی نے ڈیورس کے لیے، پہلے جھگڑا ہوا گھر میں، اپنے شوہر سے کہا تم نے فراڈ کیا، تم نے کیوں نہیں بتایا ہم قادیانی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بتا دیں تم شادی کرتی، اب یہاں پہ آ گئی ہو ہمارے مذہب میں آ جاؤ، یہ بہت اچھا مذہب ہے، یہاں پہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اپنے بڑے کو بلایا، وہ ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ لڑکی جو پکی تھی مذہب پہ، اس نے کہا میں مذہب نہیں بدلوں گی۔ لڑکی نے ڈیورس کے لیے وہاں پہ کیس دائر کر دیا۔ لڑکی نے کیس دائر کیا ہے تو جو وہ قادیانی لوگ تھے، جو مرزئی تھے،
انہوں نے کیس کر دیا لڑکی پہ چوری کا، اس نے ہمارے گھر سے یہ سامان چوری کیا، یہ سامان چوری کیا۔ تو اب تو کیا ہونا تھا، اور بڑی مشکل سے وہاں کے پاکستانی مسلم کمیٹی کے لوگ تھے، وہ بیچ میں پڑے، انہوں نے کر کرا کے لڑکی کو وہاں سے اس چوری کیس سے باہر کرایا۔ وہ لڑکی کو کافی ٹائم لگ گیا اور طلاق لینے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ لڑکی زندگی برباد تو ہو گئی، لیکن اس کو لوگ اچھے مل گئے جنہوں نے گائیڈ کیا اور لڑکی بچ گئی۔ آپ لوگوں کے اگر رشتہ آتا ہے کہیں سے، یورپ میں، جرمن میں، اٹلی میں، آپ ہر چیز چیک کرتے ہیں کہ لوگ کیسے ہیں، خاندان ہے کیسا ہے، وہاں لے جا کے ہماری لڑکی کو برباد تو نہیں کریں گے، کچھ غلط کام تو نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ نے کہیں رشتہ آتا ہے نا یورپ سے، اس لڑکے کا، اس کے خاندان کسی بندے کا پاسپورٹ چیک کرنا ہے۔ یہ وہاں پہ جا کے اگر مذہب چینج کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے قادیانی، تو یہ چیز لازمی چیک کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوست، احباب، رشتہ دار ان میں بھی شیئر کریں تاکہ کسی کے ساتھ یہ فراڈ نہ ہو ایسا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔